إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہے. کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے. محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر شعبہ زندگی میں ہم کو رہنمائی کرتی ہے، ہمارے لیے ہر شعبہ زندگی میں روشنی دیتی ہے. کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ زندگی کے فلاں گوشے میں ہم کو رہنمائی نہیں ملتی، زندگی کے فلاں پہلو میں ہمارے لیے کوئی روشنی نہیں ملتی. کوئی نہیں کہہ سکتا. قرآن کریم کی جو نظریاتی تعلیمات ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا، ان پہ عمل کر کے دکھایا. اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، صحابہ اکرام سے کہتی تھی، کان خلقہ القرآن. نبی کی زندگی جاننا چاہتے ہو؟ قرآن پڑھو. نبی کے اخلاق معلوم کرنا چاہتے ہو؟ قرآن پڑھو. پیارے نبی کی پیاری زندگی حیات طیبہ جاننا چاہتے ہو؟ قرآن پڑھو. پیارے نبی کی پوری زندگی قرآن کریم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت طیبہ، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. آج میں جس پہلو کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی خدمت میں آنے والوں کو کیسی اہمیت دیتے تھے، ان کا کیسا رسپانس کرتے تھے، ان کا کتنا لحاظ کرتے تھے. کوئی بھی کسی ضرورت کے لیے، کسی معاملے کو لے کر، کسی شکایت کو لے کر، کوئی بھی انسان آپ کا جو ملاقاتی ہے اس کا کتنا لحاظ کرتے، اس کو کتنی اہمیت دیتے، کیسے اس کے ساتھ پیش آتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیسی عزت کرتے تھے. چونکہ آپ نبی تھے، آپ سے ملاقات کرنے والے ہر طبقے کے انسان، ہر طرح کے انسان ہوتے تھے. جوان بھی آتے، بوڑھے بھی آتے، بچے بھی آتے، مرد بھی آتے، عورتیں بھی آتی، مسلمان بھی آتے، غیر مسلم بھی آتے، صحت مند بھی آتے، بیمار بھی آتے. ہر طبقے کے انسان، ہر طرح کے انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے. غریب آتے، امیر آتے، آزاد آتے، غلام آتے، سوسائٹی میں جس کا کوئی وزن نہیں ایسے انسان بھی آتے. تو اللہ کے نبی ان کا کیسا ریسپانس کرتے تھے، ان کو کتنی اہمیت دیتے تھے. آج یہی میرے خطبے کا موضوع ہے. محترم حضرات، چونکہ ہم لوگ جو ہے اپنا مزاج، ہم مزاج آدمی آتا ہے تو اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اپنا دوست آتا ہے، خاص آدمی آتا ہے، بہت عزت کرتے ہیں. کوئی اجنبی آتا ہے، کوئی بیگانہ آتا ہے، جی ہم اس کو ریسپانس نہیں دیتے، اس کی برابر عزت نہیں کرتے جیسے عزت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. ہم سے یہ بھول ہوتی ہے لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے. سامنے والے کو جیسے اہمیت دینا چاہیے ویسی اہمیت ہم لوگ نہیں دیتے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. لیکن پیارے نبی کی زندگی دیکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خادم رسول تھے، نبی کے ساتھ رہا کرتے، 10 سال تک آپ کی خدمت کیے، تو آپ کے اخلاق کیسے دیکھے ہوں گے. پیارے نبی کے حوالے سے 3 باتیں وہ ذکر کرتے ہیں. پہلی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ملاقات کرنے کے لیے آتا، کوئی معاملہ لے کر آتا، جب تک وہ آدمی خود اٹھ کر واپس نہیں جاتا، پیارے نبی اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتے. یعنی جو بھی ملاقات کرنے کے لیے کوئی معاملہ لے کر اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا، جب تک واپسی کے لیے اس کا قدم نہیں اٹھتا، پیارے نبی اپنا قدم نہیں اٹھاتے تھے. پہلے اس کا قدم اٹھتا، بعد میں اللہ کے نبی وہاں سے واپس ہوتے تھے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا، جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بات دل کے اندر کے محبت کو ظاہر کرتی ہے. ملاقات کرتے، مصافحہ کرتے تو اللہ کے نبی اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک کہ سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا. اور تیسری بات یہ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جب بھی کوئی پیارے نبی سے ہم کلام ہوتا، گفتگو کرتا، بات کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو غور سے سننے کے لیے اپنے کان کو جھکا دیتے. اللہ کے نبی کا کان اس وقت تک جھکا ہی رہتا جب تک کہ اس کی گفتگو ختم نہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ سامنے والے کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تمہاری بات توجہ کے ساتھ غور سے سن رہا ہوں. اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، مسلمان ہونے کے بعد جب نبی سے ملاقات کرنے کے لیے میں گیا
تب نبی کو میں نے تیار پایا. یعنی جب بھی اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے تیار رہتے. زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا میں ملاقات کرنے کے لیے گیا ہوں اور اللہ کے نبی نے کہا ہو ابھی نہیں بعد میں، نہیں، کبھی نہیں کہا. پیارے اتنے بڑے انسان، آج بڑا انسان کیا ہوتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا ہے، وقت لینا ہے. ہر وقت آپ جا نہیں سکتے، ہر وقت ملاقات نہیں کر سکتے. آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے، اس کے باوجود آپ کے اخلاق پہ غور کیجئے. ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا ہوں، جب بھی ملاقات کے لیے گیا ہوں، ہر وقت ملاقات کے لیے آپ کو تیار پایا. وما رآنی الا تبسم فی وجہی، کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی آپ مسکرا کے میرا استقبال کرتے، مسکراتے ہوئے ویلکم کہتے. سبحان اللہ. دیکھیے پوری زندگی کا قصہ بیان کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ 2-4 دن کا واقعہ ہے. حضرت انس اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کے پوری زندگی کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. جب بھی ہم ملاقات کے لیے گئے اللہ کے نبی کے یہ اخلاق ہوتے تھے. محترم حضرات، چھوٹے بچے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو کتنا اہمیت دیتے، بچوں کے پاس جا کے سلام کرتے اور بچے سلام کا جواب دیتے. ہونا تو یہ چاہیے بچے بڑوں کو سلام کرے، لیکن تربیت کے نقطۂ نظر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو اتنی اہمیت دیتے کہ خود آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا کرتے تھے. اور بچے ہوتے ہی کبھی کیا ہوتا، گھروں میں بچے پیدا ہوتے، چھوٹے دودھ پیتے بچے، کبھی صحابہ لے کر آ جاتے، کبھی صحابیات بچوں کو لے کر گود میں لے کر آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، ان بچوں کو لے کر اپنے گود میں رکھ لیتے اور وہ چھوٹے بچے پیارے نبی کے گود میں پیشاب کر دیتے. نہ کوئی غصہ، نہ کوئی بیزارگی کا اظہار، نہ کوئی ناگواری کا اظہار. پیارے نبی کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، صرف پانی منگوا کر کچھ چھینٹے مار لیتے. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ خود اپنا بچہ بھی گود میں نہیں لیتے. کبھی زندگی میں توفیق نہیں ہوتی اپنے چھوٹے بچوں کو گود میں لینے کی. بڑے ہو جاتے تو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو قریب نہیں کرتے. تو بڑے آدمی کی بڑائی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو قریب کرے، ان کو اپنے گود میں بٹھائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے والے کے جذبات کا بہت احترام ہوتا تھا، جذبات کا بہت خیال کرتے. اللہ کے نبی عمر کے تقاضوں کا خیال کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمری میں بیاہی گئی تھی، کم عمری میں ان کی شادی ہوئی تھی. حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کو لے کر، گڑیا لے کر کھیل رہی ہوتی. جیسے ہی اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے، حضرت عائشہ کی سہیلیاں اندر جا کے چھپ جاتی فوراً. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ کی سہیلیوں، آ جاؤ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر کھیلو. اتنا لحاظ کرتے کم عمر بچوں کا. پیارے نبی ان کے جذبات کا خیال کرتے، اتنی اہمیت دیتے چھوٹے بچوں کے جذبات کا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ عید کا دن ہوتا، کبھی کبھی عید کے دن حبشی لوگ اپنے جنگی کرتب دکھاتے. حبشی لوگ کیا کرتے، ہتھیاروں کو لے کر بہادری کے کرتب دکھاتے تھے. وہ کھیل ہوتا تھا اس زمانے کا. حضرت عائشہ کہتی میری خواہش ہوتی کہ میں وہ کھیل دیکھوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر جاتے اور اللہ کے نبی کے کاندھے کے آؤٹ سے میں وہ کھیل دیکھا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے جذبات کا اللہ کے نبی اتنا لحاظ کرتے، اتنی اہمیت دیتے، جب تک کھیل دیکھتے دیکھتے میں خود تھک نہ جاتی، اور جب تک میں چلنے کی بات نہ کرتی
اللہ کے نبی چلنے کی بات نہیں کرتے۔ اس واقعے کو بیان کر کے ام المؤمنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اس زمانے کے شوہروں سے مخاطب ہو کر کہتی تھی کہ اے دنیا کے شوہروں، یہ اخلاق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَّةِ الْحَدِيثَةِ سِن الْحَرِيثَةِ عَلَى اللَّهُ، کہتی ہیں اے دنیا کے شوہروں، تمہاری بھی نوجوان بیویاں ہوں گی، ان کی بھی کچھ جائز خواہشات ہوں گی، اپنی بیویوں کی، نوجوان بیویوں کی جائز خواہشات کا لحاظ کرو، اس کی اہمیت دو۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے۔ محترم حضرات، رشتہ داری بہت بڑی دولت ہے، اسلام میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری میں جنگ ہوئی، جنگ خیبر، اس کو کہا جاتا ہے خیبر فتح ہو گیا۔ اسی دن اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تشریف لائے۔ حبشہ جا کے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ جب وہ مکے میں تھے، ہجرت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر حبشہ گئے تھے، مکہ سے حبشہ۔ سن 6 ہجری میں جنگ خیبر میں خیبر فتح ہو گیا، مسلمانوں کی جیت ہو گئی، پیارے نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ اسی دن آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب واپس آئے حبشہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے سے لگا لیے، اور لگانے کے بعد کہنے لگے مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے میرے لیے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے خیبر کے فتح ہونے کی وجہ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا میرے بھائی کے حبشہ سے آنے کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیارے نبی نے فرمایا تو رشتہ داروں کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ جنگ حنین کا موقع ہے، حنین کے موقع پر آپ کی ایک رضائی بہن آئی ہے۔ رضائی بہن کسے کہتے ہیں؟ دودھ شریک بہن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پیے تھے، حلیمہ سعدیہ کا دودھ شیمہ بھی پی تھی، تو شیمہ آپ کی رضائی بہن ہوتی ہے، دودھ شریک بہن۔ حلیمہ آ گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کی بہن ہوں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنا چادر مبارک نیچے بچھائے اور کہا اے میری بہن بیٹھ جاؤ، پھر محبت کی گفتگو کیے۔ جب بہن واپس جانے لگی، اللہ کے نبی ان کو ہدیے دے کر واپس بھیجے غلام کی شکل میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے جو بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ان کو کتنی اہمیت اللہ کے نبی دیتے، ان کی کتنی عزت کرتے تھے، اور خاص کر جو بھی رشتہ دار سے ملاقات ہو جاتی اللہ کے نبی بڑا اکرام کرتے، بڑا احترام کرتے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دوسروں کی اہمیت کا لحاظ کرتے، دوسروں کو اہمیت دیتے، اور دوسروں کو بھی دوسروں کی اہمیت کا احساس دلایا کرتے تھے۔ دوسروں کو بھی کہتے کہ دوسروں کی اہمیت کا احساس کرو، یہ پیارے نبی کا قانون تھا۔ عہد مدنی میں ایک واقعہ پیش آیا، مدنی کا واقعہ ہے۔ ایک حبشی عورت رہتی تھی مسجد نبوی میں، مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتے رہتی تھی۔ وہ کالی کلوٹی عورت، حبشہ کی عورت، مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی۔ رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اللہ کے رسول کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ صحابی کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ صَغِّرُوا أَمْرَهَا، صحابہ اس عورت کے معاملے کو بہت چھوٹا سمجھ رہے تھے، اس لیے کیا کیا، رات ہی میں جنازے کی نماز پڑھائے اور بقیع قبرستان میں دفن کر دیے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ صحابہ آپ کو خبر دیتے، خود اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر سوال کیا، لوگوں کیا بات ہے، وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے۔
یہ کتنی بڑی بات ہے سوسائٹی میں جس کا کوئی وزن نہیں، جس کا کوئی خاندان نہیں، ایسی عورت جو مسجد میں رہا کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر پوچھ رہے ہیں کہ عورت کہاں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. جی مالدار کو تو سب لوگ پوچھتے ہیں نا، فلاں سہوکار کہاں ہیں، فلاں سیٹھ صاحب کہاں ہیں، فلاں یجمان کہاں ہیں، فلاں کمپنی کے اونر صاحب نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے. مالدار کو تو سب لوگ یاد رکھتے ہیں، غریب کو کون پوچھتا ہے. سماج میں جو کمزور ہے، نادار ہے، بد شکل ہے، کالی کلوٹی عورت ہے، اللہ کے نبی پوچھتے تھے وہ غریب کہاں ہیں، وہ کمزور کہاں ہیں، وہ نادار کہاں ہیں. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی یاد رکھتے، ان کو اہمیت دیتے. جب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عورت کا رات ہی میں انتقال ہو گیا تھا، ہم نے آپ کی نیند کو خراب کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس لیے رات ہی میں ہم نے اس کو دفن کر دیا. پیارے نبی غصے کا اظہار کیے، پیارے نبی نے غصے کا اظہار کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے اور وہاں جا کے جنازے کی نماز ادا کیے. وہاں جانے کے بعد دوبارہ صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے اس عورت کی اللہ کے نبی جنازے کی نماز ادا کی. اہل علم نے لکھا ہے کہ جن کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کسی کے تدفین کے بعد 1 مہینے تک آپ اس کی قبر پہ اس کی جنازے کی نماز ادا کر سکتے ہیں. کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد، دفن کرنے کے بعد آپ نے کسی وجہ سے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکی، تو 1 مہینے تک آپ ان کی جنازے کی نماز قبرستان میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ادا کر سکتے ہیں. اور تو کیا وہ لوگ جو جنازے کی نماز پہلے سے ادا کر چکے، کیا وہ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام رات ہی میں جنازے کی نماز ادا کر چکے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی بقیع قبرستان میں اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھائے تو پیچھے صحابہ اکرام نے بھی صف بندی کی اور دوبارہ جنازے کی نماز ادا کی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے جو نادار ہوتے ہیں، سماج کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دیتے، بہت لحاظ کرتے. کیونکہ وہ عورت مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کے پاس جو یہ نظریہ ہے وہ غریب ہے، وہ بد شکل ہے، وہ اس کا کوئی نسب نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، ایسے لوگوں کی اللہ کے نبی بڑی عزت کرتے. کیونکہ اللہ کے پاس درجہ بندی کا معیار کیا ہے؟ کالا رنگ، گورا رنگ، مالدار، غریب، یہ نہیں ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس باعزت وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو، تقوی والا ہو. محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک کو ریسپانس ملا کرتا تھا، ہر ایک کو عزت ملتی تھی. اس دور میں سب سے کمزور طبقہ انسانوں میں غلام، لونڈی جسے کہتے ہیں، غلام جسے کہتے ہیں، سب سے کمزور طبقہ تھا انسانوں میں. بلکہ اس زمانے میں مارکیٹ لگتے تھے جس میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے. ہر قوم کے پاس، ہر ملک میں اس زمانے میں غلام اور لونڈی پائے جاتے تھے، باقاعدہ ان کو خریدتے اور بیچتے تھے. ایسے غلام بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اللہ کے نبی ان کو کتنی اہمیت دیتے. بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کانت الامۃ من ایماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت. اللہ کے نبی مدینے کے راستے میں گزر رہے ہوتے، کوئی لونڈی آتی، عورت آتی، اور اسے کوئی شکایت کرنا ہوتا ہے، اس پر کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے، کوئی ستایا ہوتا ہے، وہ سیدھے انصاف کے لیے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتی اور آپ کا آستین پکڑتی، کہتی آئیے میرے پاس، میرے ساتھ آئیے، اور لے جاتی عورت اللہ کے نبی کو
اللہ کے نبی اس عورت کے ساتھ ساتھ جاتے اور اس کی شکایت کو دور کرتے، اس کی گفتگو کو سنتے، اس کے مسئلے کو حل کرتے، پھر واپس آتے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک لونڈی جس کا کوئی مقام نہیں تھا اس زمانے میں، ایسے لوگوں کی اللہ کے نبی کتنی عزت کرتے تھے۔ ہاں، بڑے لوگ ہو جاتے ہیں تو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے لوگ ان کو نظر نہیں آتے۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حقیقت میں بڑا انسان وہ ہے جو چھوٹے لوگوں کو اہمیت دے، چھوٹے لوگوں کا، غریبوں کا، ناداروں کا لحاظ کرے، خیال کرے، یہی بڑا آدمی ہے۔ بڑا ہو گیا تو بڑے لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، چھوٹے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ محترم حضرات، سماج میں کچھ لوگ بے وزن ہوتے ہیں۔ کیوں بے وزن ہیں؟ بے وزن اس لیے کہ وہ بد شکل ہیں، بے وزن اس لیے کہ وہ کالے کلوٹے ہیں، بے وزن اس لیے کہ وہ غریب ہیں، بے وزن اس لیے کہ وہ کھیڑے میں رہنے والے ہیں، بے وزن اس لیے کہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ ایسے تمام انسانوں کی کتنی اہمیت کرتے تھے اللہ کے نبی، کتنا لحاظ کرتے، کتنی عزت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مدینے کے قریب ایک صحابی رہتے تھے اور اللہ کے نبی اس صحابی سے بہت عزت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور وہ صحابی بھی اللہ کے نبی کو بہت چاہتے تھے۔ جب بھی وہ صحابی اس قریے سے، کھیڑے سے نکل کر مدینہ آتے، اپنے جنگل میں جو بھی ترکاری بھاجی وغیرہ ہوتا لا کے تحفہ اللہ کے نبی کو دیتے۔ جب تک مدینے میں رکتے، پیارے نبی کے گھر میں مہمان بن کے رہتے تھے۔ وہ صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مدینے کے مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کچھ تجارت کا سامان بیچ رہے تھے، کچھ سیل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، پیچھے سے آئے اور چپکے سے ان کی آنکھوں کو بند کر دیے۔ بچے کھیلتے ہیں نا آنکھ مچولی کا کھیل، از راہ مذاق کے طور پہ اللہ کے نبی کیا کرے، ان کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیے۔ صحابی نے پہلے تو کہا کہ کون ہے کون ہے، پیارے نبی خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ صحابی بہت جلد پہچان لیے، ہو نہ ہو یہ تو اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مدینے میں کوئی مجھے اتنا قریب کرنے والا نہیں، اتنا قریب کیے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ جب ان کو احساس ہو گیا تو حرکت کیے بغیر خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا، اور میری خواہش تھی یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک لمحات طویل سے طویل تر ہو جائیں، بہت دیر تک لگے رہے پیارے نبی کا سینہ مبارک میری پیٹھ کو۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ بندے کو احساس ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے آنکھ کھول دی۔ ایک اور مذاق اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ یہ کیا، کیونکہ وہ سامان تجارت بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو یعنی ظاہر کو تجارت کا سامان بنا دیا۔ گزرنے والوں سے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے بیچ کر کوئی قیمت نہیں پائیں گے، کیونکہ ایک تو کھیڑے والے ہیں، دوسرے غریب ہیں، تیسرے چہرہ بد شکل ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کوئی قیمت نہیں پائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا لوگوں کی نظروں میں تمہاری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ تو کیسی اہمیت دیتے، کتنی ہمت افزائی کرتے سماج میں جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی مذاق کرتے، سینے سے لگاتے، محبت کی بات کرتے، ان کے دلوں کے اندر جگہ بنا لیتے۔ یہ اخلاق تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ اخلاق پیارے نبی کے صرف مسلمانوں کے ساتھ تھے، نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کے یہی اخلاق تھے۔ ہمارے نبی وہ ہیں دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ طریقہ پیارے نبی نے ہم کو بتایا۔ اور تو اور دشمن کی عزت کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ منافق ہو، وہ مشرک ہو، وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو،
دشمنوں کے ساتھ بھی احترام کرنے کا طریقہ، عزت کرنے کا طریقہ، دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نبی بہت احترام سے پیش آتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ مدینے کے سماج میں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ کچھ کم تھے؟ مدینے کا ہر صحابی آپ کا خادم، مدینے کی ہر صحابیہ آپ کی خادمہ، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک نوجوان یہودی آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی، جو آپ سے قریب ہونا چاہتا آپ اسے دور نہیں کرتے، جو آپ سے قریب ہونا چاہتا، ملنا چاہتا، اللہ کے نبی اس کو اپنے سے دور نہیں کرتے۔ بخاری کی حدیث ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غلام یہودی نوجوان تھا، ایک یہودی نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا روزانہ۔ سبحان اللہ، مجھے بتائیے اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے مسلمان کچھ کم نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں جگہ دیا ایک یہودی کو۔ جب اللہ کے نبی کے غلاموں کی، خادمین کی فہرست لکھی جائے تو مسلمانوں کے ساتھ ایک یہودی کا نام بھی آتا ہے۔ اتنی اہمیت اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کو بھی اللہ کے نبی ایسا ریسپانس دیتے تھے اور ایسی عزت کرتے تھے۔ محترم حضرات، قوموں کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک قوم کے تعلقات دوسرے قوم سے، ایک ملک کے تعلقات دوسرے ملک سے، ایک کنٹری کے تعلقات دوسری کنٹری سے، جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس کا کچھ دستور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اقوام سے، غیر مسلم قوموں سے جو تعلقات تھے آپ کے، ان دوسرے قوموں کے جو قوانین ہوتے ہیں، ان کے جو اصول، ضوابط اور ان کے جو دستور ہوتے ہیں، اس کا کتنا لحاظ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو رافع، مکہ میں قریش نے، مشرکوں نے ان کو مدینہ بھیجا پیارے نبی کے پاس، ایک معاملہ لے کر آئے، مکے سے مدینہ آئے ابو رافع۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی اور جو بھی مسئلہ تھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ حل ہونے کے بعد ابو رافع نے دیکھا، اللہ کے نبی سے گفتگو کی، صحابہ کا ماحول دیکھا، ان کو بہت اچھا لگا، بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مشرکوں نے ان کو بھیجا ہے ایک معاملہ دے کر، صحابہ کا یہ روحانی ماحول انہوں نے مدینے میں دیکھا، پیارے نبی کی گفتگو کو سنی، اتنا اچھا لگا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے رسول اب میں مکہ واپس لوٹ کر جانا نہیں چاہتا۔ پیارے نبی نے فرمایا، دیکھو ابو رافع، تم آئے ہو سفیر کی حیثیت سے، مکے والوں نے تم کو سفیر بنا کے مدینے کو بھیجا ہے، اور اس دور کے قانون کے اصول کے حساب سے کسی قوم کے سفیر کو واپس نہ بھیجنا یہ بڑا جرم، کسی قوم کے سفیر کو اپنے پاس رکھ لینا یہ اس دور کے حساب سے درست نہیں تھا۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا، ابو رافع تم آئے ہو بحیثیت سفیر، لہذا تم دوبارہ مدینے سے مکہ جاؤ، جانے کے بعد تمہاری سفیر کی حیثیت جب ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ مکے سے مدینہ آنا۔ اس دور کے قوانین کا، غیر مسلموں کے جو دستور ہوتے ہیں اس کا کتنا لحاظ اللہ کے نبی کرتے، کتنی اہمیت دیتے۔ آج کی طرح سہولت نہیں تھا، فلائٹ کا زمانہ، ٹرین کا زمانہ، بس کا زمانہ نہیں، مکے سے مدینہ، مدینہ سے مکہ آنے کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی ابو رافع کو واپس بھیجے، پھر کہا کہ سفیر کی حیثیت ختم ہونے کے بعد دوبارہ آنا۔ اتنی اہمیت اللہ کے نبی غیر مسلم اقوام سے جو تعلقات ہوتے تھے ان کے قانون کو اہمیت دیتے، اس کا احترام کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا، دشمن کی عزت کرنے کا طریقہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے معافی کا اعلان کر دیا اور امن عام کا اعلان کر دیا، آج سب کے لیے امن ہے۔ آپ نے فرمایا
جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اسے امن ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، شانتی ہے۔ ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان اس دور کے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے کٹر دشمن تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، اللہ کے نبی کے صف اول کے دشمنوں میں ابو سفیان کا نام آتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کتنی اہمیت دی ایک غیر مسلم لیڈر کو، ایک غیر مسلم سردار کو، اپنے کٹر دشمن کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو کعبے میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ اللہ کے گھر میں داخل ہونے والے کو امن، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کو امن، یہ عزت اللہ کے نبی نے دی، اتنی اہمیت ان کو دی، اتنا متاثر ہوئے ابو سفیان، انہی دنوں میں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، پیارے نبی کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے، لوگوں کو بتائیں نبی کیا تھے، نبی کیسے تھے۔ پتھر مجھے جانا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے اس ماحول میں غیر مسلموں کے درمیان اللہ کے نبی کے اخلاق ہی وہ ہتھیار ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو موہ سکتے ہیں، ان کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنی بد کرداری کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اسلام کو بدنام کیا اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے، پیغمبر اسلام کو بدنام کیا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر یہ پہلو، ملاقات کرنے والے کو اہمیت دینا، ملنے والے کو، ہماری خدمت میں آنے والے کو ریسپانس دینا، یہ پہلو اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت اور بے حد ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو پیارے نبی کی ان پیاری پیاری تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان بیمار ہیں، ان کو شفا بھی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، خیر نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک برور رؤوف رحیم رب حلیم۔